کہ ان تمام سیاستدانوں کو اس ملک سے کوئی محبت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آتا ہے جن لوگوں نے اس کو اس مشکل وقت میں ساتھ دیا ہوتا ہے ان کو نوازتا ہے۔ زرداری صاحب گرفتار ہوئے، ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ ایک طویل عرصے کے لیے گرفتار ہوئے، لیکن وہ کیسے جیل میں تھے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا سر کچل دیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب۔ میں آپ سے پھر ایک بار درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر لیجئے۔ جناب، یہ اگست کا مہینہ ہے اور یہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، اور ہم یکم اگست سے جو ہے پاکستان کی آزادی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کیا۔ اور اس اگست کے مہینے میں بہت سے ایسے واقعات، جیسے ہم کشمیر کے لیے بھی مذمت کا بناتے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کو جو انہوں نے آئین کا سارا بگاڑ کیا اور اس میں جو ہے مسلمانوں کو اقلیت قرار دیا۔ 5 اگست کو جو ہے ایک اور فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ آیا فیصلہ آباد کی جو ATC کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے 3 MNA 3 MPs اور ایک سینیٹر کو جو ہے انہوں نے سزا سنائی تھی، تو جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دے دیا۔ اچھا، ان کو تو نااہل قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد جو حکومتی بینچ ہے انہوں نے بہت سے زور شور سے تالیاں بجانی شروع کر دی اس فیصلے کے بعد کہ چلیے جی 6-7 وکٹیں گر گئی پی ٹی آئی کی۔ اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، نئی چیز نہیں، ہم جب سے صحافت میں آئے ہم تب سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچپن سے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، اور ہم آج جس جگہ پر مطلب موجود ہیں 2025 میں داخل ہو چکے ہیں، اور پاکستان جو ہے تقریباً اس وقت 78 ایئرز کا ہو گیا ہے، اور ایک 78 ایئرز کے پاکستان میں اگر ہم مطلب دیکھیں شروع سے، تو کہیں پر بھی آپ کو کوئی بھی جمہوری وزیر اعظم یا کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنا 5 سال مکمل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خواب ہی رہا ہے پاکستانی قوم کا کہ کسی وزیر اعظم کو 5 سال مکمل ہوتے دیکھیں، لیکن وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور یہ ایک المیہ ہے، اور یہ المیہ، اس المیہ کی ذمہ دار کوئی اور نہیں، یہ خود تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے اقتدار کی حفیظ جو ہے وہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے چکر میں جو ہے کسی بھی ایک کو حکومت نہیں کرنے دیتے، پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باری پوری ہو گئی اور اب ہماری باری آ جائے۔ اب یہ اس تمام صورتحال میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان تمام سیاستدانوں کو اس ملک سے کوئی محبت نہیں ہے، اس ملک کے عوام سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دن بدن نہ صرف وہ ان کے سرمایہ میں اضافہ ہوتا رہے، بلکہ وہ ان کی نسلیں، ان کی آنے والی نسلیں اور ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ پاکستان کی دولت کو لوٹ لوٹ کر جو ہے ان کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب پہ جو ہے مسلم لیگ نون نے مطلب کہ 4 دہائیوں سے وہ برسر اقتدار ہے، پہلے نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے ضیاء کے دور میں، پھر اس کے بعد ضیاء کا جہاز کریش ہوا تو پھر اس کے بعد وہ کہ جو صدر بن گئے مسلم لیگ نون کے، مسلم لیگ 2 ٹکڑوں میں ہو گئی جس میں سے ایک مسلم لیگ نون نکلی۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ مسلم لیگ نون بنی تو اس میں جو مسلم لیگ کے نظریاتی کارکن اور لوگ تھے وہ اپنی جگہ وہ مسلم لیگ کو چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ان سب کو اندازہ تھا کہ یہ ایک نوبارک جو میاں صاحب ہیں اور جن کو ضیاء الحق صاحب کا دست شفقت حاصل تھا، تو وہ جو ہے انہوں نے پوری پارٹی پر قبضہ کر لیا، لیکن بہرحال یہ ان کا پوری پارٹی پر قبضہ کرنا سود مند ثابت ہوا، کیونکہ وہ 3 بار وزیر اعظم بن گئے اس ملک کے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے صورتحال پیپلز پارٹی کی ہے، 2 دفعہ وزیر اعظم بنی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جو ہے حکومت آئی بی بی کی شہادت کے بعد زرداری صاحب صدر پاکستان بنے اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بنے یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ والی جو حکومت ہے اور اس میں جو جسے کہتے ہیں کہ ایک مفادات کی سیاست اس وقت شروع ہو گئی تھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سمپیتھی ووٹ تھا لوگوں کا، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے اپنے 5 سال مکمل کر سکیں، لیکن وہی ہوا جو ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ 2.5 سے 3 سال کے عرصے میں کسی نہ کسی معاملے میں اس کو انوالو کیا جاتا ہے اور اس کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا وزیر اعظم ان ہاؤس چینج آتا ہے
اس سے پہلے سے 18ویں ترمیم آنے سے پہلے جو 17ویں ترمیم کا ایک تلوار لٹکتی تھی ان پولیٹیکل پارٹیز پر، جس میں صدر مملکت جو ہے یک جنبش قلم سے جو ہے وہ اسمبلیز کو ختم کر دیتے تھے، ڈیزالو کر دیتے تھے. مطلب تھرو آؤٹ آپ یہ دیکھ لیجئے پاکستان کے 78 سالوں میں عوام کا فیصلہ، عوام کی مرضی، عوام کی رائے، عوام کی سوچ تو کہیں پر بھی آپ کو اسمبلی میں نظر نہیں آتی. وہی سارے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو، وہی سارے خاندان نظر آ رہے ہیں اسمبلی میں جو گزشتہ 78 برس سے جو ہے جن کے دادا بیٹے پھر اس کے بیٹے جو ہے نا، جیسے ایوب خان کے بعد گوہر ایوب، ایوب کے بعد عمر ایوب، نواز شریف، اب ان کی بیٹی، پھر ان کے بھائی شہباز شریف، پھر ان کے بیٹے حمزہ شہباز بنے تھوڑی مدت کے لیے سی ایم، اس کے بعد مریم نواز شریف. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے پیپلز پارٹی میں. ابھی چونکہ بی بی کے بعد بلاول بھٹو صاحب کو تو ابھی موقع نہیں ملا، وہ وزیر خارجہ رہے، وفاقی وزیر خارجہ بن گئے، لیکن وزیر اعظم بننے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ جو میوزیکل چیئر انہی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوتا رہتا ہے، ان میں ایک تازہ وقع جھوکا جیسے عوام سمجھتی تھی وہ آئے اپنا عمران خان صاحب، جس میں وہ کوئی موروثی اور خاندانی سیاست کے والے اتنے تو لوگ انہوں نے شامل نہیں کیے. لیکن کیا کریں گے، مجبوری ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی، یا اگر کوئی ماشاء اللہ لگتا ہے تو ان آرمی چیفز کی بھی یہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ انہی الیکٹیبل میں سے چوز کر کے اسمبلی میں بٹھایا جائے، اور پھر ان کی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں، پھر وہ اپنی پارٹیاں چھوڑتے ہیں. آپ اسمبلی میں اٹھا کر دیکھ لیں، سب کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی کبھی کسی پارٹی میں تھا، پھر وہ کسی جب مارشل لگا تو اس جنرل کے ساتھ چلے گئے، وہ پھر دوسری پارٹی میں آ گئے. یہ پاکستان میں تسلسل کے ساتھ یہ گیم جاری ہے، اور اس گیم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے اس گیم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام لوگ چور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام ایوان بالا، ایوان زیری، صوبائی اسمبلیوں میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب چور اور بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی چوری اور بے ایمانی کے خوف کے اور ڈر سے وہ جو ہے اس قسم کے اس گندے سیاسی کھیل کا حصہ بنتے رہتے ہیں، اور ان کے وقت مفادات پورے ہوتے رہتے ہیں. آپ یہ بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جس بھی سیاسی پارٹی کو یا سیاستدان کو، اس کے لیڈر کو سزا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آتا ہے، جن لوگوں نے اس کو اس مشکل وقت میں ساتھ دیا ہوتا ہے ان کو نوازتا. میں ایسے کتنے جن کے مالی حیثیت کو بھی ہم جانتے تھے، جن کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو بھی ہم جانتے تھے، لیکن ان کے جو وفاداری اور ان کی خوشامد اور ان کی جیسے کہتے ہیں نا درباری پن نے ان کو آج کہاں پر پہنچا دیا ہے. تو یہ تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی قوم کی قسمت میں اسی طرح کے سیاستدان، اسی طرح کے لوگ اور اسی طرح کی چیزیں رہیں گی. ہاں ایک تبدیلی جو میں نے اس تمام عرصے میں دیکھی، اس سے پہلے جو بھی سیاستدان کسی عطاب کا شکار ہوتی تھی پولیٹیکل پارٹی، اگر اس کے لیڈران جیل میں جاتے تھے تو وہ میرے خیال میں مہینے 2 مہینے بعد جو ہے ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا، اور ان کی حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ اس ملک میں حکمرانی کرتے ہیں لیکن اس ملک میں میڈیکل کی سہولیات ان کو میسر نہیں آتی، اور پھر وہ ڈیل کے ذریعے باہر چلے جاتے ہیں. زرداری صاحب گرفتار ہوئے، ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ ایک طویل تر عرصے کے لیے گرفتار ہوئے، لیکن وہ کیسے جیل میں تھے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے جیل میں دن وہ کیسے گزارے، کس وقت جیل میں ہوتے تھے، اور یا جو بھی واٹ ایور، یہ سب لوگ جانتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے. لیکن اس میں ہم عمران خان صاحب کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیں گے، چاہے ہم ان کے سیاسی نظریات سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں پہلا سیاستدان ایسے نظر آیا ہے کہ جس نے اتنی طویل ترین، جسے کہتے ہیں نا پہلا وزیر اعظم جس نے اتنی طویل قید کو برداشت کیا، اور نہ صرف برداشت کیا بلکہ ابھی تک وہ متعلقہ ڈیل پر نہیں آ رہا جس پر اور اس سے پہلے والے سیاستدان آ جاتے تھے. تو اس کا مطلب تھوڑا سا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چور نہیں ہے، اور اس کے ریکارڈ میں کوئی اتنی بڑی چیز یا اتنی بڑی بات نہیں ہے جس سے اس کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے جو مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط کرائے جا سکیں. لیکن اس کے باوجود تو یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اتنا خوف ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کے لیے یا ہر قسم کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا سر کچل دیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے. اچھا یہ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ ابھی وہ چاہے کتنی ایفرٹس کر لیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. مسلم لیگ نون کو بھی جتنا مطلب دبایا گیا، ان کے لیڈران کو باہر جانا پڑا، مختلف گروپ بنے مسلم لیگ نون کے، لیکن پھر وہ پارٹی منظم ہو گئی، پھر جو لوگ تھے وہ آ گئے، پھر وہ لوگ اقتدار میں آ گئے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، پیپلز پارٹی کے بھی ٹکڑے کیے گئے، پیپلز پارٹی کو بھی تقسیم کیا گیا، پیپلز پارٹی بھی لوگ چھوڑ کر گئے، لیکن اس کے بعد پھر وہ لوگ بھی واپس آ گئے، اور پھر پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی، پیپلز پارٹی پھر منظم ہو گئی. تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہ ہوگا. میرے گزشتہ تجربات کی روشنی میں مجھے بھی یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس برا وقت ہے، لیکن وہ وقت بھی آئے گا کہ تحریک انصاف
پھر اسی طرح سے جسے کہتے ہیں اقتدار میں آئے گی. اگر عمران خان صاحب حیات رہتے ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دے، اگر وہ حیات رہتے ہیں تو تحریک انصاف پھر منظم ہوگی. کیونکہ تحریک انصاف میں دو تین چیزیں جو ان باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بنسبت چینج نظر آئی تھی، وہ یہ ہے کہ ان میں موسٹلی عام لوگ آئے جن کوئی خاندانی جدی پشتی، جن کے والدین اس اسمبلی کا حصہ نہیں رہے تھے. بہت زیادہ لوگ نئے آئے، اس میں سے عام لوگ آئے. اچھا، دوسری وہ ایلیٹ کلاس انوالوڈ ہوئی جو کسی الیکشن میں آتی نہیں تھی. تحریک انصاف کے آنے کے بعد وہ ایلیٹ کلاس، وہ لوگ جو ہے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. جیسے پچھلے الیکشن میں بھی تمام تر پابندیوں کے باوجود جو ہے وہ تحریک انصاف کے کافی حلقوں سے، پورے ملک سے جو ہے تحریک انصاف کے لوگ جیتے. اور پرٹیکولرلی کے پی میں ابھی بھی ان کی حکومت قائم ہے. تو یہ سیاسی پارٹیوں کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کسی بھی معاملے میں انوالو ہونے کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ آج وہ کر رہے ہیں تو کل پھر ان کی باری آئے گی. لیکن ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ابھی اور اس وقت کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور اس سارے تماشے میں پیپلز پارٹی اس وقت خاموش تماشا ہی ہے، کیونکہ یہ سارے تماشے میں مسلم لیگ نون نہ صرف یہ کہ فائدے اٹھا رہی ہے، بلکہ مسلم لیگ نون جو ہے یس باس کا بھی نعرہ لگا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کب استحکام آئے گا، پاکستان میں جمہوریت کب، حقیقی معنوں میں کب جمہوریت قائم ہوگی، اور پاکستان میں سیاست دان کب اتنا نڈر اور بے خوف ہوگا کہ وہ کسی بھی عوامی مفاد کے فیصلہ لینے میں اس کو کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.